جمعیت اہل حدیث سٹی و ضلع ورنگل کے زیر اہتمام منعقدہ عظیم الشان اسلامی کانفرنس بعنوان پیغام اسلام برائے انسانیت A1 کنونشن ہال LB نگر ورنگل میں بعد نماز مغرب نہایت تذکر و احتشام کے ساتھ منعقد ہو کر کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک ہوا، جس کے بعد مقررین نے اپنے خطابات پیش کیے۔ کانفرنس میں شہر و نواحی علاقوں سے علماء کرام، معززین شہر اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر معراج ربانی حفظہ اللہ، شیخ عارف کلیم مدنی حفظہ اللہ اور ربانی صاحب وعظاگ تلگو اسپیکر نے اسلام کے آفاقی پیغام، امن و سلامتی، بھائی چارہ، رواداری اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر فکر انگیز خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود، عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا علمبردار ہے، اور موجودہ حالات میں ہمیں اپنے کردار کے ذریعے اسلام کے حقیقی پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ پروگرام میں جمعیت کے ذمہ داران صابر نائر اور محمد نے انتظامی امور کی نگرانی کی۔ اس موقع پر DCC ورنگل کے صدر محمد ایوب، BRS لیڈر سید مسعود اور AIMIM کے صدر MA سبحان نے بھی شرکت کی اور پروگرام کو سراہا۔ اختتام پر جمعیت اہل حدیث کے صدر ورنگل عبدالرحمن مدنی نے تمام مہمانان گرامی، ذمہ داران اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی ایسے اصلاحی و دعوتی پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔ مسجد کا فائدہ کیا ہے؟ یا حلال حرام بتایا جا رہا ہے، تو بارات بند کے جا رہی ہے، تو وہاں دعوتیں دوڑ رہی ہے، تو ان کے لڑکی کی شادی رکی ہوئی ہے، باپ رو رہا بھیک مانگ رہا ہے، مسجدوں کے دروازوں پہ میری بیٹی جوان ہے، شادی کے لیے کچھ روپے دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ ارے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں مسلمانوں، واللہ یہ بڑے حیرت کی بات ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کے لیے چندہ کرتا ہو کہ لوگوں میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اسے مہر دینے کے لیے، چارپائی دینے کے لیے، اپنی بیوی کی کار کے لیے، اپنے بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر گھومنے کے لیے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اپنی بیوی کو کنگھی دینے، مجھے چندہ دے دو۔ کبھی کسی کو آپ نے ایسا کہتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے دیکھا دنیا بھارت کے اندر؟ بولو بولو، زور سے بولو، کیونکہ ہم بدماش ہیں، ہم لٹیرے ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم خبیث ہیں، ہم نے اسلام کو رسوا کیا۔ آواز کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے خوراک، ہماری کھانے، ہمارے پینے، ہماری شادیاں، ہمارے کپڑے، ہمارا بزنس سب حرام کا ہے۔ بنے ہو مسلمان پھر رہے ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ نہیں بتایا جاتا۔ تم جماعت اور جماعتیوں کے چکروں میں پڑ کر پورے مسلمانوں کے تنگے پانچے کر کے بیٹھے ہیں بھارت کے اندر۔ جاتے ہیں حج کرنے، عرب دیکھ کے بڑی دولت، بھاگ کر کے ویزے لے کر کے وہاں جاتے ہیں سعودی عرب۔ تمہیں کیوں سعودی عرب میں پیسہ آ رہا ہے؟ کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ سعودی عرب کوئی اللہ کی خاص مخلوق پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کر کے سعودی عرب میں پیدا کر رہا ہے؟ ارے وہ کیلوں کے چھلکے چاٹنے والی قوم تھی، وہ ہمارے حاجیوں کی ہنڈیاں چرا کر کھانے والے لوگ تھے بیچارے۔ ان کے پاس تو فقر و فاقہ تھا، ان کے بچوں کے لیے علاج کے لیے ہاسپٹل نہ تھے، پڑھانے کے لیے اسکول نہ تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اسلامی حکومت جب سے مدینہ منورہ سے منتقل ہوئی اور کوفہ گئی، تب تک حکومت پھر مدینے میں دوبارہ 1400 برس تک واپس، بولو نہیں، 1400 برس۔ جی جناب، تاریخ پڑھیے، سعودی 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 سعودی، بڑے پیٹ میں مرو رہے بسائے لوگ۔ 1400 برس تک اسلام پلٹ کر کے یہ حکومت اسلامیہ پلٹ، جماعت اور جمعیتوں کے لفڑے، وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کے پیچھے نماز، اہل حدیث ہے آپس میں۔ کیوں؟ منصب، وہ صدر نہیں بنا، یہ سیکرٹری نہیں بنا، وہ امیر نہیں بنا، وہ خزانچی نہیں بنا، وہ فلانی نہیں بنا، وہ ڈھکن۔ ابے اللہ کے بندو، لات مارو نا، کم چپ کے ہو؟ تم کو کچھ، تمہیں حرام حلال کی بھی تمیز ہے کہ حرام کھائیں گے ہم؟ کچھ تو ہے جس کے لیے تم لڑتے ہو، کچھ تو ہے جس کے لیے تم فراڈ کرتے ہو، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔
तुम न बोलो, लेकिन हमारी समझ में अच्छी तरह से आता है कि हराम चीज की लत लगी है तुम्हें अमीर बनने का, तुम्हें सिगरेट का कोई हक ही नहीं, वरना छोड़ो, रास्ता दो, लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते दो, निकल जाओ, तुम जाओ, तौबा करो अल्लाह ताला। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, झगड़ा करके जिंदगी भर के लिए बातचीत बनी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं,